آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا پاکیزہ دین اور پاکیزہ شریعت، پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے، اور پھر اس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، انسان اگر ان احکامات پر غور کرے تو جو تصور اسلام نے اور اس میں سے سب سے پہلی سمپل چیز، حالانکہ یہ بہت ساری چیزوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، اور ہماری شریعت اور اسلام کا سب سے پہلے جو تصور ہے اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ طہارت سے اور پاکیزگی سے دیا ہے. کہ ایک انسان کے لیے پاکی اور صاف صفائی کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ اس ورڈ کو، اس لفظ کو دنیا کے کسی بھی ادیان میں، کسی بھی مذاہب میں ڈھونڈنے جائیں گے، تلاش کرنے جائیں گے، تو تلاش کرنے سے بھی یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ ورڈ آپ کو کسی اور ڈکشنری کے اندر نہیں ملے گا. دو لفظ ایسے ہیں، لفظ طہارت اور لفظ زکوٰۃ، جو دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کے اندر آپ کو نہیں مل سکتے. یہ اسلامی کا تصور ہے، اسلامی کا مزاج ہے کہ اس میں طہارت جیسے الفاظ سے ہماری جسمانی صرف صاف صفائی اور پاکی نہیں، بلکہ باطنی بھی پاکی اور صاف صفائی، ذہنی اور فکری بھی صاف صفائی اور پاکی، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، جسم کی صفائی، مکان کی صفائی، مکان کے اندر اور باہر کی صفائی، ہر ایک چیز کی صفائی کا، پاکی کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے. اور اس پاکیزگی کے بغیر، اس صفائی کے بغیر اسلام کے اندر کسی اور عبادت کا تصور ہے ہی نہیں ہے.
ہر عبادت کی ابتدا پہلے باقی سے ہے، باقی کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور دیگر مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر آپ دیکھیں تو صفائی کا ورڈ مل جائے گا، کلین کا ورڈ مل جائے گا، لیکن طہارت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے دوستو، یہ کسی اور ادیان میں، کسی اور مذاہب میں نہیں ہے۔ لفظ زکوٰۃ اور طہارت، اور طہارت اتنی اہمیت کا حامل ہے دوستو کہ زندگی کے ہر شعبے جات کے اندر اس کا تصور ملتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجیے، آپ نماز کی شرائط میں سے کیا چیز ہے؟ پہلے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، پھر جگہ کا پاک ہونا۔ ایسی انسان کے صرف جسم کے ساتھ ساتھ میں جسم کے ایک ایک اعضاء کو صاف کرنے کا، پاک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ابھی ناخن کاٹنے کا حکم 40 دن سے زیادہ نہ زیر بغل، نہ زیر ناف، اور ایسے ناخن، ان سب چیزوں کی صاف صفائی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا ہے؟ اب جمعہ ہے، اجتماع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ غسل کر کے آؤ، پاک صاف ہو کر کے آؤ۔ عیدین ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ پاک صاف ہو کر کے آؤ، تاکہ تمہاری کسی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے، یا کسی جو ہے نا پیسے بچینے کی بدبو کی وجہ سے بھی کسی دوسرے نمازی کو، کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جس مذہب نے ہمیں صرف باقی کے اوپر اور احادیث اور قرآن آیات کے ذریعے سے دوستو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا جو ہے نا دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے، اور فطری یہ تقاضا ہوتا ہے انسان کو۔ غسل تو ساری دنیا کے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو اسلام نے غسل کا تصور دیا ہے، نہانے کا تصور دیا ہے، پیش کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے دوست۔ وضو کے اندر جو چیزیں ہیں کہ ناکوں کے اندر پانی لینا، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جراثیم ناکوں کے ذریعے سے منہ کے اندر جا سکتا ہے۔ غرارہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے جراثیم اندر جا سکتے ہیں۔ دیگر جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی غسل ہے، نہانا ان کے یہاں بھی ہے، اسنان ان کے یہاں بھی ہے، لیکن اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے دوست، اور ہم اس کو معمولی لیتے ہیں۔ آج مسلمان ہیں لیکن اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھ کے کرنا ہے کہ کھڑے ہوئے کرنا ہے، اور پھر اس نے کس کو کہتے ہیں؟ آج کا مسلمان بھی صرف نام لینے والے ہم مسلمان ہیں، نام نہاد کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم نے ابھی تک اس دنیا کے طریقے کو سمجھا نہیں۔ اور آج کا مسلمان ایک جنازے میں جا رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ پاکی نہیں ہے۔ کس نام کا مسلمان ہے وہ؟ خدا نہ خواستہ اگر موت اس حالت میں آ گئی تو کیا ایمان پر موت آئے گی؟ کہ جب ہمارے ظاہری پاکی نہیں ہے تو کلمہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ کلمہ کیسے آ سکتا ہے زبان کے اوپر کہ جب ہماری ظاہری پاکی نہیں ہے، اور باطنی پاکی تو دور کی بات ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کس نے دوستوں؟ یہ سارے علوم اور سارے طور طریقے ہمیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملا ہے نا، واسطہ در واسطہ ہم تک یہ علوم آئے ہیں، اور یہ دین آیا ہے، یہ طور طریقہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ سارے علوم اور سارے اطوار اور سارے طور طریقے صحابہ کے ذریعے سے ہم سب کو ملے ہیں دوستوں۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ ہی کو نہیں مانتے، اور جب صحابہ کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان کہاں کامل ہے؟ جس جماعت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں،
ان کے بارے میں تو قرآن کریم کے اندر ہے دوستو، ہمارا باپ کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں تو اللہ نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا اصحابی، میرے دوست، میرے صحابہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی طرف منسوب کر لے دوستو، پھر وہ کیسے باقی ہو سکتے ہیں، اور کیسے وہ دین کے مخالف، اور کیسے ہم ان کے اوپر کہنا ادب کشائی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم زبان درازی کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے دوستو۔ ایسے انسان تو گمراہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحاباؤں کے بارے میں دعائیں کی ہیں، اور خاص طور سے آج اس دور میں، اس وقت میں ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بڑوں کی رہبری میں نہیں چلتا تو بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو۔ ابو الفضل فیضی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بغیر نقطے کی تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی، تفسیر 30 پارے کی تفسیر لکھی ہے، آپ اندازہ لگاؤ، بغیر نقطے کی وہ بھی، کیسا اس کا علم ہوگا، کتنا گہرا علم ہوگا۔ ایک قرآن کی تفسیر لکھی ہے بغیر نقطے کے، لیکن کسی کی رہبری اور کسی کی ماتحتی نصیب نہیں ہو سکی، نہیں مل سکی، اور کسی کی ماتحتی میں، کسی کی رہبری میں، کسی کی گائیڈنگ میں نہیں چلے تو گمراہ ہو گئے۔ ابو الفضل فیضی جیسا انسان بغیر نقطے کی تفسیر لکھنے والا، لیکن جب کسی کی رہبری اختیار نہیں کی دوستوں تو گمراہ ہو گئے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے زبان کیا کہنا چاہیے، ہماری خود بساط بھی نہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہیں، لیکن کیا بھول سوار ہو گیا ان کے ذہنوں پر، دل دماغ پر، کہ کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لب کشائی اور زبان درازی، اور کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی، جبکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں، علم کے لیے دعا دی ہے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب سواری پر بیٹھے ہیں وہ بھی اونٹ پر، تو چلتے وقت میں تو پیچھے والے کی پیٹھ اور پیچھے والے کا سینہ آگے والے کے سینے سے پیچھے کچھ سے لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا امیر معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری پشت کو لگ رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پشت سے چپک رہا ہے، لگ رہا ہے۔ جملت میں بھی انسان ہوتا ہے تو ہے نا، جب بریک اسپیڈ بریکر آتا ہے تو انسان اس کو لگتا ہی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تیرے سینے کو بھی اور تیرے پیٹ کو بھی علوم سے بہرہ فرمائے، علم سے مالا مال فرمائے۔ جن کو نبی نے دعا دی ہو ان کے بارے میں بتاؤ دوستو، وہ کیسے جو ہے نا گمراہ ہو سکتے ہیں، اور وہ کیسے جو ہے نا لعنت سے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری کیا ضرورت، ہماری کیا مثال کہ ہم صحابہ پر لب کشائی کریں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں؟ وہ انسان تو ملعون ہی ہو سکتا ہے، وہ انسان تو ملعون ہی ہو سکتا ہے دوستو، بدبخت بھی ہو سکتا ہے، بدقسمت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو صحابہ کے بارے میں آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے فرقے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، نوزباللہ کہتے کہ نہیں وہ حق پر نہیں تھے، تو وہ حق پر نہیں تھے۔ کیا آج کا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تو حق پر ہے؟ مجھے دین سمجھ میں آیا، قرآن سمجھ میں آیا؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے دین کہاں سے سمجھ میں آتا، قرآن کہاں سے سمجھ میں آتا، حدیث کہاں سے سمجھ میں آتی؟ یہ تو صحابہ کا احسان ہے ہم پر، صحابہ ایک دو نہیں، پوری کی پوری جماعت کا ہم پر احسان ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری کوئی مثال نہیں ہے دوستوں کہ ہم صحابہ کے بارے پر، صحابہ کے بارے میں ہم بدگمان ہوں یا صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ بھی اپنی زبان سے کہہ بیٹھے۔ ایسے گستاخ صحابہ کو
کی دو زبانوں کو مروڑ دونی چاہیے اور پتھروں سے ایسوں کو سنسار کرنا چاہیے۔ ارے تجھے پیشاب کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، دنیا میں جینے کا طریقہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو کہاں سے تم تک دین آتا، کہاں سے تم تک قرآن آتا، کہاں سے تم تک حدیث آتی، کہاں سے تمہیں جو ہے نا دنیا میں زندگی گزارنے کا کاروبار کرنے کا طریقہ آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ کرام نے صرف قرآن حدیث کو ہی نہیں سکھایا ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے جات کو، اور ہر شعبے جات میں انسان زندگی کیسے گزارے، کاروبار کیسے کرے، کھیتیاں کیسے کرے، بازار کیسے کرے، دکان کیسے چلائیں، گھر کیسے بنائیں، گھر کے اندر جو ہے نا معاشرتی زندگی ہماری کیسی ہو، ایک ایک اصول کو، ایک ضابطے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے ذریعے سے دوستو ہمیں ملا ہے۔ اس لیے ادنا سے ادنا ایمان والا، اس کا بھی اس بات پر یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ صحابہ محفوظ ہے، معصوم اگرچہ نہیں لیکن محفوظ تو ہے وہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے اور پھر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، کہ نہیں ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی۔ اور پھر ہم جیسا انسان کہ جس کو دنیا میں صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اور آج تھوڑی سی سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، سمجھ بوجھ آ گئی، کچھ دن کا شعور آ گیا، کچھ دن کا تھوڑا بہت علم آ گیا، تو ہم نعوذ باللہ صحابہ پر تنقید کرنے والے بن گئے، صحابہ پر اعتراض کرنے والے بن گئے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے باپ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اپنے باپ پر بھی اعتراض کرنے والے دنیا میں لوگ آج ہیں۔ تو صحابہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر باپ کو بھی مت مانو۔ ابھی اس وقت میں یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن معلوم ہوا ہمارے موکل بڑے جناتوں میں سے جنات ہیں، موکل صاحب شمس الدین بھائی، انہوں نے کہا کہ رات کو یہاں لجنہ کے اندر مشورہ ہوا ہے علماء کرام کا عظمت صحابہ پر بات کرنے کے لیے۔ میں تو ٹاپک باقی اور صفائی کے تعلق سے ہی کچھ باتیں دیکھ کر کے آیا تھا کتابوں کے ذریعے سے، اب آتے آتے انہوں نے گاڑی میں کہا ہے تو خیر دو چار باتیں جو بھی آ گئی ہے، لیکن دوستو صحابہ کے بارے میں بدگمان ہوں گے سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے ان کے بارے میں، گارنٹی لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے لیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے دے، ہمیں کیا حق ہے ان کے بارے میں اعتراض، ان کے اوپر اعتراض کرنے کا اور ان پر تبدیل کرنے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا؟ قرآن کریم میں ایک دو نہیں دسیوں آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جن کے بارے، جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المتقون۔ ان تمام خوبیوں کے، ان تمام صفاتوں کے حامل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا دوستو، اگر کوئی کہتا ہے اپنی زبان درازی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں، تو وہ اپنی آخرت کی فکر کر لے، اپنی قبر کی فکر کر لے، اپنے ایمان کی فکر کر لے، کیا آیا میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے، کیا میرا ایمان سلب ہو گیا؟ اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہوا آیا ہے دوستو، ہر زمانے میں ہوتا ہوا آیا ہے، ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے تو اللہ جہنم کہاں سے بھریں گے؟ اللہ کو جہنم بھی تو بھرنی ہے نا، جہنم تو کہے کہ ہر من مزید، ہر من مزید، ہر من مزید، کتنا بھی دو تو کمی ہے۔ جیسے آج کل کی دنیا کے حدیث ہوتے ہیں نا، کتنا بھی دے دو تو کہتے نہیں ابھی کم ہے، ابھی اور آئے اور آئے اور مل جائے اور مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جہنم کو تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس پیٹ کو قبر کی مٹی کی سوا دنیا کی جتنی بھی پراپرٹی مل جائے، دولت مل جائے، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ تو ایسی جہنم کو دوستوں جو ہے نا بھرنی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر۔
تو یہ ساری چیزیں چاہے وہ پاکی کا مسئلہ ہو، ہے نا، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکات کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، ہے نا، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، دکان چلانے کا مسئلہ ہو، یہ سارے اصولیات اور ساری باتیں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا صحابہ نے، اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اور یہ شریعت اور یہ مذہب اور یہ سارے اصول اور یہ سارے مسائل دوستوں ہمیں ملے ہیں اور ہم تک پہنچے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تک دین کہاں سے ایمان میں پہنچتا؟ نہیں پہنچتا دوستوں۔ اور پھر وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے صحابی رسول کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی علی کے بارے میں زبان درازی اختیار کرے گا تو سب سے پہلے معاویہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اگر ان کے آپس میں نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الفاظ کہہ سکتے تھے؟ نہیں دوستوں، ان کے دل میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور ان کے جو ہے نا اختلاف جو بھی تھے تو وہ آپسی اختلاف کچھ نہیں تھا، وہ آپسی کچھ اختلاف نہیں تھا، آپس کے لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دونوں جماعت دونوں حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر۔ باپ بیٹے کا، چچا اور جو ہے نا باپ کا مسئلہ ہے، چچا بھتیجا دیکھ کے لے لانا، ہم کیوں اس کے اندر جو ہے نا مخیر ہو اور دخل اندازی کریں؟ ہمیں حق نہیں ہے، بڑوں کا مسئلہ بڑے دیکھ کے لے لیں۔ لیکن اس جماعت کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں جماعت اور دونوں ہمارے شہید اعلان حق پر تھے، ہم ایک کو برا کہیں ایک کو بھلا کہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہماری زبان مروڑ بھی جائے گی، ہماری کہیں زبان سڑ نہ جائے، جل نہ جائے، اور کہیں ہماری عقل مبہوت نہ ہو جائے، ہماری عقل کو اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے نا سلبہ کر لے، ہمیں کہیں دیوانہ نہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ بچنا چاہیے دوستوں، سوچنا چاہیے، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، کس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور کس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی جہنم مول لے رہے ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ذات گرامی پر اپنی زبان درازی کر کے۔ ہرگز دوستوں ایسے کو معاون بھی نہیں بننا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ وکیل ہو، یا جو کوئی بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ دیگر صحابہ نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں دونوں حق پر ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کسی کو ناحق کہنے کا، کسی کو چھوٹا یا بڑا کہنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، دونوں حق پر ہیں۔ تو اسی لیے میں یہاں بھی جاتا ہوں وہاں بھی جاتا ہوں۔ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا اچھا ملتا ہے، اسی لیے وہاں جاتا ہوں۔ نماز حضرت علی کے پیچھے پڑھتا ہوں، اسی لیے کہ نماز ان کی اچھی ہے۔ کیا مطلب کہ دونوں کی دلجوئی کرنے کے لیے اور دونوں کے ساتھ میں محبت مودت پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں کیا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نماز ان کی غلط تھی ان کی صحیح تھی، نہیں، نماز یہاں پڑھ لیا کرتے تھے اور وہاں جو ہے نا دسترخوان پر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کے اندر دوستوں کوئی بات نہیں تھی، کوئی نفاق اور کوئی جو ہے نا آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ اسی لیے ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ کر اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں اور اپنے آپ کو گمراہی کے کہانے پر نہ پہنچانے والے بنے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے، پاکی نصف ایمان ہے۔ اب یہ پاکی اگر صحابہ نہ بتائے ہوتے اور وہ بھی پاکی کا طریقہ آئیڈیل نمونہ بن کر اپنے آپ کو سمپل بنا کر جو ہے نا پیش کیا ہم کے سامنے،
تابعین کے سامنے کہ دیکھو وضو کرنی ہے کیسے کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. یا غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 10 سال وضو کرائی ہے. اس کے باوجود بھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، کہا امیر المومنین مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتائیے، وضو سکھائیے. یہ کون ہے صدیق اکبر؟ صحابی نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصا نعوذ باللہ ہم ان کے اوپر بھی زبان درازی کرنے لگ جائیں، ہمارا ایمان کیا رہا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں سے رہے گا دوستو سلامت؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی، اے عبداللہ ابن عباس تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے اور 10 سال تم نے خود وضو کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹے میں پانی لے کر، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ کہا کہ نہیں مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھول چک ہو رہی ہے. آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے؟ تو یہ صحابہ تو دوستو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، سیمپل ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی، چاہے حضرت علی کی کر لو، حضرت ابن معاویہ کی کر لو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کر لو، سہل اور سہیل کی کر لو، چاہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کر لو، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ اس کی کرو گے اتباع تو کامیاب اور اس کی کرو گے اتباع تو ناکامیاب. نہیں، حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کسی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، چاہے وہ جتنے بھی ہو، 1,24,000 صحابہ ہوں، ایک ابو بکر جتنے بھی تھے، اللہ کے نبی نے سب کے بارے میں ضمانت دی ہے دوستو، گارنٹی دی ہے، فل گارنٹی، وہ بھی ضمانت. وکیل بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش فرمائی ہے، حقانیت کے ساتھ میں، دعوے کے ساتھ میں. اس لیے دوستو ہمارا اعتقاد، ہمارا عقید یہی ہونا چاہیے کہ نہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ حضرت حسین ہو، حضرت حسن ہو، یا حضرت شہلا سہیل ہو، چاہے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ مل رہے تمام کے تمام حق پرست ہیں اور یہ سب کے سب صحابی رسول ہیں. کسی سے کوئی نعوذ باللہ اگر چھوٹی موٹی خطا بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا قرآن جیسی کتاب کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر ہمیں اس کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا دوستو کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں تنقید کریں یا کسی صحابی کے بارے میں ہم اپنی زبان درازی کریں اور اپنی جنت کو برباد کریں اور جہنم کو اختیار کرنے والے بن جائیں. اور پھر ایسوں کا تو ایمان بھی معتبر نہیں، ایسا تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. ایسا انسان گمراہی ہے یا بے ایمانی ہے، اس کا ایمان سب کر لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر ہمارا سچا پکا عقیدہ ہو کہ تمام کے تمام صحابہ حق پرست تھے، حق گو تھے، اور ان پر ہمارا اعتماد ہے، ہمارا یقین ہے. ہم کون ہوتے ہیں اعتماد کرنے ہمارے دوستوں؟ اللہ نے ان پر اعتماد کیا ہے اور جس کے صدقے میں کائنات اللہ نے بنائی ہے، سرکار دنیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے ساتھی پر اعتماد کیا ہے. اسی لیے تو کہا میرے صحابہ، میرے ساتھی، ہے نا دوستو. دنیا کا اگر کوئی بڑا انداز حاضر کہہ دے کہ میرا دوست، تو لوگ جا کر پہلے اس کی سفارش کرتے ہیں، ہے نا. اس کو ملنے کے لیے اللہ خاندان سے پہلے اس کے دوست سے ملتے ہیں، اس کے وزیر سے ملتے ہیں، اس کے ڈرائیور سے ملتے ہیں. اور یہ تو حضور نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. سمجھے دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا جمعے کے دن تو حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب آپ کے امام و خطیب انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو فرمائیں گے. اس لیے کہ عظمت صحابہ بہت گہرا اور بہت اثر والا یہ مضمون ہے، ٹاپک ہے. یہ چلتے پھرتے یوں ہی بیان کرنے کا نہیں ہے. اور ہمارے تو اکابر فرماتے ہیں کہ جس ٹاپک پہ بھی بات کرنے تو پہلے کتابوں کو کھنگالو، مطالعہ کرو، اور پھر اس کے بعد میں دلائل کے ساتھ میں ان بات کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا کرو. تو میں تو دوسرا ٹاپک دیکھ کر کے آیا تھا کتابوں کے ذریعے سے، لیکن آتے آتے انہوں نے موقع صاحب نے ہمارے کہہ دیے کہ نہیں یہ کرنا ہے، اس پر بھی تھوڑی بات کرنی ہے.
تو اس لیے تھوڑی بات ان پر آ گئی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔